الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رواه الإمام الحمام الماجة ابن الماجة القزويني في سننه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ اپنے اندر ایک وجد رکھتا ہے، اپنے اندر ایک کیفیت رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اپنی ویلیو اور حیثیت رکھتا ہے. دوسرے افسانے یا کتابیں اس کو ایک بار پڑھ لیا جائے تو دوسری بار پھر پڑھنے کا من نہیں کرتا، کہتے ہیں یار میں نے ایک بار پڑھ لی. لیکن قرآن وہ ہے جس سے بار بار پڑھا جانے پر، بار بار پڑھنے پر لطف آتا ہے. ہر سال تراویح میں سنتے ہیں نا، لطف نیا آتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ کلام اپنے اوپر ایک وجد، اپنے اندر ایک وجد رکھتا ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، کہ لوگوں میں بھی بادشاہوں کے کلام ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو میں نے قرآن مجید کی ایک سورت نمبر 31 سورہ لقمان، جس کے 4 رکوع اور 34 آیات ہیں، ان میں سے میں نے ایک رکوع 8 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے. اسی پر آج کی گفتگو کریں گے. حضرت لقمان، اس کے بارے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کہا انشکر لی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، میرا شکر ادا کرو. لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے، اور ولی کو اللہ رب العزت کشفاً الہاماً بات بتا دیتے ہیں، اسی طرح ان کو الہاماً اور کشفاً بتایا گیا تھا. حضرت لقمان کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حبشی خاندان سے تھے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور ان کی عمر اتنی تھی کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ
داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے حضرت لقمان لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اور بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت لقمان اپنی قوم کے اس وقت کے قاضی تھے اور ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا. بہرحال حضرت لقمان حکیم تھے. ان کو جو حکمت ملی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا, اگر چاہیں تو نبوت لے لیں, چاہیں تو حکمت لے لیں. انہوں نے حکمت کو اپنایا. کسی نے ان سے سوال کیا آپ نے حکمت کیوں لی؟ کہا کہ نبوت اگر اللہ مجھے دے دیتے تو یہ اللہ کی طرف سے تھا, میرا اختیار اس میں نہیں تھا. اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں اپنے اختیار سے اگر لے لیتا اللہ سے تو پھر نبوت کے جو بوجھ ہے, نبوت کے جو احکامات ہیں, نبوت کے جو مسائل ہیں وہ میں برداشت نہیں کر پاتا, کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے دو چیزیں پیش کی, میں نے حکمت کو پسند کر لیا. پہلے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر اور تشریح رکھتا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ لقمان علیہ السلام پر ہم نے حکمت کو کھولا, أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہمارا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شخص ہمارا شکر ادا کرتا ہے تو اسی کے فائدے کے لیے. اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی وحدانیت, اللہ کی طاقت, اللہ کی توحید, اس میں ذرہ برابر وہ بڑھوتری نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اگر کوئی ناشکری پر اتر آئے, انکار پر اتر آئے تو اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہے, وہ تو مستغنی ہے, غنی ہے, غنی حمید, اور اسی کی تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یہ قرآن لفظ کیا, وَهُوَ يَعِظُهُ, واعظ کیا, نصیحت کی. یا بنی لا تشرک باللہ, یا بنی کہہ دیتا یا ابنی کہہ دیتا, بات ختم ہو جاتی. جیسے قرآن مجید میں ہے یا ابت تفعل ما تؤمر, یہاں پہ یہ جو تا آئی ہے یہ محبت جتانے کے لیے آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ابو وہ کام کر گزریے محبت کے ساتھ. یا ابی یا ابا اگر کہہ دیتا بات ختم, لیکن تا جو آیا ہے وہ محبت بتانے کے لیے. تو یہاں پہ یا بنیہ جو بولا ہے, ایک ہم بولتے ہیں بیٹے کو بیٹا, بچہ, اور ایک چھوٹا سا جیسے پیار میں بولتے ہیں بیٹی کو بیٹوڑی بولتے ہیں, اس انداز میں جو بولتے ہیں نا, پیار کا ایک انداز ہوتا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے وہی پیار والا انداز لیا. یا بنیہ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یہ بڑی حق تلفی ہے, یہ اللہ کا حق ہے. اللہ اپنی وحدانیت میں اکیلے ہیں, وہ کسی کو اپنے ساتھ پسند نہیں کرتے ہیں. اگر تم نے شرک کر لی یہ بڑا ظلم عظیم ہو جائے گا. اور اب بیچ کے اندر لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بیچ کے اندر اللہ رب العزت دو آیت پھر لائے. ان کا ربط کیا ہے آپس میں؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی توحید کے بعد ہر جگہ اللہ رب العزت والدین کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ قوانین اسلام کے اعتبار سے توحید کے بعد رسالت ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد. لیکن اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا. سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہاں پر بھی اب اللہ رب العزت اپنی توحید کے بعد باپ کے بارے میں, ماں کے بارے میں لائی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ, کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وہ ماں جس نے تمہیں پیٹ میں اٹھایا اور وہنن علی وہن, مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائی, تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائی. دو بار قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے, وہنن علی وہن,
مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائی، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر تمہیں دودھ پلایا. انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. اللہ کہتے ہیں میرا شکر ادا کرو. وَلِوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. انشکر لی وَلِوَالِدَيْنِ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم سب کو میری طرف واپس لوٹنا ہے. آگے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تمہیں شرک پر ابھارے کہ شرک کرو، تو یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جا سکتی. جس چیز کا انہیں علم نہیں ہے وہ چیز تم نہیں مان سکتے. فلا تطیعہما، ان کی پیروی نہیں کر سکتے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کی پیروی. واتبع سبیل من اناب، ان لوگوں کے پیچھے چل، ان کی اتباع کر جو اللہ کی طرف لانے والے ہیں. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پس تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، میں سب کچھ بتا دوں گا دنیا کے اندر تم نے کیا کیا ہے، جو تم نہیں جانتے وہ سب کچھ میں بتا دوں گا. اب پھر نصیحت کر رہے ہیں لقمان، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک یہ آپ کے پہلے قرآن نے کہا مثقال حبۃ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، گندم کا دانا، باجرے کا دانا، اور آگے کا من خردل، اور رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے نیکی کی یا برائی کی، اور وہ فتکن فی صخرۃ، پہاڑ کی گھاٹیوں میں ہو، پہاڑ کی چوٹیوں میں ہو، او فی السماء، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لائیں گے، قیامت کے دن دکھائیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بھی، لطافت والے بھی ہیں، خبردار بھی ہیں. آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنا. ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا. واصبر علی ما اصابک، اگر تجھے یہ دعوت والی مبارک محنت کرتے ہوئے مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو پھر صبر کے ساتھ برداشت کر لینا. ان ذالک من عزم الامور، یہ تو ہمت والے لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں کہ مصیبتوں کو برداشت کر کے اسی کام پر ڈٹے رہیں، یہ ہمت والے لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے جب بات کرے اپنے گالوں کو پھلایا مت کر، اترا کر تکبر میں گھمنڈ میں بات نہ کیا کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ رب العزت محبت نہیں کرتے ہیں گھمنڈ کرنے والے سے، اسے محبوب نہیں رکھتے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال کو، اپنے چلن کو درمیانہ رکھ اور اپنی آواز کو پست رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر زور سے بولنا کوئی کمال ہے تو پھر گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہوا کرتی ہے. گدھا بھی تو چلا کے بولا کرتا ہے یہ غیرت دلانے کے لیے. اب اس کی تشریح، یہ جو حکمت کا لفظ قرآن مقدس کے اندر کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکمت کا لفظ ہے یہ علم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس علم کے ساتھ، اس سمجھداری کے ساتھ انسان اس علم پر عمل کر جائے، عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں. اور ایک روایت بھی ہے کہ ذہنیت کو، فقہ دانی کو حکمت کہتے ہیں. اور آگے اللہ کا شکر ادا کرو یہاں پہ، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. اگر شکر ادا نہیں کرتے اللہ رب العزت نعمتوں کو گھٹا دیتی ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت لقمان بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا آپ تو وہی ہیں فلاں جنگل میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے. کہاں، میں وہی لقمان ہوں، تیرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا. پوچھا
تمہیں یہ جو مقام ملا ہے، تم بولتے ہو، لوگ تمہاری سنتے ہیں، یہ مقام کس سے ملا؟ حضرت لقمان نے بعض روایت میں تو 9 باتیں بتائی ہے اور بعض روایت میں 2 باتیں بتائی۔ وہ 2 باتیں کیا ہے؟ کہا کہ ایک تو یہ کہ میں نے سچ بولنا شروع کر دیا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ پہلی بات، میں سچ بولا، اس وجہ سے مجھے یہ عزت ملی۔ اور دوسری بات، میں نے لایانی باتوں کو، فالتو کی باتوں کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے مجھے یہ عزت ملی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں بھی نصیحت کیجئے، ہم بھی آپ کی طرح بن جائیں۔ تو حضرت نے 9 باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 2 باتیں تو ہے ہی، اس کے ساتھ 9 باتیں حضرت لقمان حکیم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، آنکھ میں حیا، اپنی آنکھوں کو بے شرمی سے بچائے، کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہ ہو۔ پہلی چیز، اگر عزت حاصل کرنی ہے اپنی آنکھوں میں حیا لاؤ۔ اور دوسری چیز، جھوٹ سے بچنا۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری چیز جو لقمان حکیم نے بتائی وہ کہتے ہیں جھوٹ سے بچنا۔ اور تیسری چیز، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 واجب مجھ سے لے لو، ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کو حفاظت کر لو، اور ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان میں ہے اس کی حفاظت کر لو۔ حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزوں فرماتے ہیں کہ دوست، زبان جو ہے جب کھولتا اس سے پہلے تجھے 2 پردے ہٹانے پڑتے ہیں۔ پہلا پردہ ہونٹوں کا، پھر دانتوں کی دیوار کو ہٹانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر زبان غلط بولتی ہے۔ تو ان دونوں کو مضبوط رکھ، تیری زبان کی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں اگر شرمگاہ دوسری جگہ پہ انسان مارے تو بھی 2 کپڑوں کو ہٹانا پڑتا ہے، کرتا اور تحمل۔ اس لیے یہ دونوں پردے ہٹانے سے پہلے اور شرمگاہ کے دونوں پردے ہٹانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو تیسری چیز جو لقمان حکیم نے بتائی وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اور چوتھی چیز، ہر جگہ ہر کسی کے سامنے حق بات کہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار یہاں حق بات کہوں گا ہاں تو اچھا نہیں لگے گا، نہیں، ہر جگہ ہر کسی کے سامنے حق بات کہے، گول مول بات کر کے نہیں، حق بات۔ اور 5ویں چیز، حلال روزی کھانا، حرام روزی سے بچنا، مشتبہ رزق سے بچنا، حلال رزق کھانا۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا کہ ایک جماعت تھی جو کسی بادشاہ کے لیے بد دعا کر دیا کرتی تھی، وہ ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر ایک بادشاہ آیا اور اس بادشاہ نے سب سے پہلے وہ جو جماعت تھی اسی کو دعوت کی اور اس کو مشتبہ چیز کھلائی، وہ رزق کھلایا جس میں شبہ تھا۔ کہا کہ اب تم میرے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، کیوں کہ میں نے تمہیں وہ رزق کھلایا ہے جس میں شبہ تھا، اب تمہاری دعائیں قبول نہیں۔ تو حلال روزی کھانا، حرام سے بچنا، مشتبہ رزق سے بچنا۔ اور 5ویں چیز، چھٹی چیز، وعدہ کرنا، پورا کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن جو وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں بے شک پوچھا جائے گا۔ پہلے ان العہد کان مسئولا کا لفظ لائے، ان بے شک کے لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو وعدہ کیا تھا وفا کی تھی یا نہیں کی تھی، وعدہ کیا تھا نبھایا تھا یا نہیں نبھایا تھا، پوچھا جائے گا۔ اور نمبر 7، مہمان کا اکرام کرنا، گھر میں اگر مہمان آ جائے اس کا اکرام کرنا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں نمبر 8، پڑوسی کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ دیوار اونچی ہو گئی پڑوسی کے گھر میں جھانک رہے، یہ نہیں، ہمیشہ دن ایک سے نہیں رہتے، کبھی ان کے بھی دن آئیں گے۔
اگر ہم کسی پر غلط نظر دوڑائیں گے، محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا آنکھ کا ہو، کان کا ہو، زبان کا ہو یا شرم گاہ کا ہو، ایک قرض ہے. اگر کسی نے زنا کیا، توبہ نہیں کی، یہ قرض واپس لوٹایا جائے گا، اس کی بہن بیٹیوں سے، اس کے گھر سے، اس کے خاندان سے لوٹائے گا. تو دوستو اس سے توبہ کریں. زنا ایک قرض ہے، واپس ضرور لوٹایا جائے گا. اس لیے اس سے بچیں. دوسروں کی بہن بیٹیوں کو، پڑوسیوں کو عزت سے دیکھیں، ہمیں بھی عزت سے لوگ دیکھیں. تو آخری نصیحت کیا کی؟ پڑوسی کی حفاظت کرنا. یہ یہاں پہ تو آج ہی انہوں نے لکھی تھی ایک، اور تفسیر معارف القرآن کے اندر انہوں نے وہی اوپر والی بات واپس دہرائی ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ فضول اور لا یعنی باتوں سے بچنا. فضول اور لا یعنی باتوں سے بچنا. تو یہاں پہ قرآن نے کہا انشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ. اگر شکر ادا کرو گے تمہارے لیے فائدہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا نعمتوں کو، اگر ناشکری کرو گے تو گھٹا دوں گا نعمتوں کو، اور عذاب عظیم شدید عذاب میں تمہیں داخل کر دوں گا. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. وہ تو غنی ہے، مستغنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ پوری کائنات سے غنی ہے. تو اگر کوئی اس کی ناشکری کرے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنا خود کا نقصان کرے گا. آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں تجھے اٹھایا اور پھر اپنے سینے سے تمہیں دودھ پلایا، شکر ادا کر اللہ کا جس نے تجھے اس کائنات میں بھیجا، تجھے تخلیق دی، اور شکر ادا کر والدین کا جو تیرے آنے کا ذریعہ بنے. اللہ کے بعد والدین کا ذکر کر رہے ہیں کہ شکر کر اپنے والدین کا جو تیرے آنے کا ذریعہ بنے ہیں. دوستو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ. امام انقلاب مفکر اسلام حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مایہ نام شاگردوں میں سے، حدیث کے استاد تھے، شیخ الحدیث تھے، حدیث پڑھاتے رہتے. ان کی ماں آتی، ماں ان کی مسلمان نہیں ہوئی تھی، آتی اور ادھر سے جوتا اتار کے کتاب کو ادھر رکھتے اور سر ادھر ماں کی طرف کر دیتے. وہ بوڑھی تھی، کیا جوتے مانگنے تھے، بس جوتا گر جاتا حضرت اٹھا کے واپس دیتے. پھر جب وہ تھک جاتی جوتا پہناتے اور اپنی ماں کو پکڑ کے گھر میں چھوڑتے. کہتے ماں تیرے مذہب نے تجھے یہ تعلیم دی ہے اور میرے مذہب میں میرے مصطفیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ماں اگرچہ غیر ہو پھر بھی اس کے ساتھ احسان کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طبقات ابن سعد کے اندر حضرت ابن سعد رحمت اللہ علیہ، یہ امام بخاری سے پہلے کے بزرگ ہیں، متوفا 230 ہجری کے ہیں. انہوں نے جلد 12 باب آمینۃ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال کی عمر ہے، اپنی ماں کی قبر پہ آئے ہیں. فاصلح لہ فی قبری، قبر کو درست کیا ہے. اور آگے لکھتے ہیں وَبَكَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَكَى الْمُسْلِمُ فَبَكَى لَهُ. پوری تاریخ کو اٹھائیں، پوری احادیث کے ذخیرے کو اٹھائیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اکٹھا ہونے کا جو واقعہ ملتا ہے وہ یہی واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی روئے، صحابہ بھی روئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ادرکت رحمت امی، مجھے میری ماں کی رحمت، میری ماں کی شفقت یاد آ گئی.
اور کتنے سال کی عمر میں ماں گئی؟ 6 سال کی عمر میں. 57 سے 6 نکالو پیچھے 51، یعنی آدھی صدی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی یاد. تو دوستو ماں ہوا کرتی، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اکرام کریں. اور آگے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ اگر تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں، اسلام کے خلاف تمہیں کہیں، پھر ان کی بات نہ مانو. وہ بات جس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے ان کو بھی نہیں ہے. شرک جو ہوا کرتی ہے، رسومات جو ہوا کرتی ہے، بدعت جو ہوا کرتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے، بغیر دلیل کے دھڑلے سے کی جاتی ہے. کہتے ہیں ہمارے پرانے آبا و اجداد کرتے آئے، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ بات اصل میں یہ جو آیت مبارکہ اتری، اس کا شان نزول یہ ہے. پوری سورت کا شان نزول میں شروع میں بتانا بھول گیا. پوری سورت کا شان نزول تو یوں ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ منع کرتے ہو شرک سے، لقمان نے تو نہیں منع کیا، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے تو منع نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ لقمان نے منع کیا ہے. اور باقی وَإِن جَاهَدَاكَ یہ جو اتری، اس کا شان نزول یہ ہے. بعض صحابہ وہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے ماں باپ ان پر زور زبردستی کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہاں ماں باپ کا احترام کیا جائے گا، دنیاوی معاملات میں کیا جائے گا، لیکن دینی معاملات میں اگر ماں باپ کہیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اور اللہ آگے فرماتے ہیں تم کو بھی اور تمہارے ماں باپ کو بھی واپس میری طرف لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے تھے، جو کچھ تم نے کیا ہے، وہ سب کا سب ہم تمہیں بتا دیں گے تم نے یہ کام کیا. آج کے لیے اتنی آیت بہت ہے. آگے انشاءاللہ لقمان علیہ السلام کی جو آگے کی نصیحتیں اگلے ہفتے بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.